کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ دوستو پیاز حرام ہوتی ہے، مطلب سود، اسے حلال ماننے والا کافر ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ سب اس گناہ میں برابر ہے۔ اسی طرح ایک بزنس مین سوال کرتا ہے کہ میرے کافی مسلمان دوست ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیاز حرام ہے اور مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیوں حرام ہے۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں، آئیے آپ بھی سنیے۔ شکریہ۔ دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین۔ میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیاج سے دھندا، مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست، مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میل ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں۔ تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون لینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کہاں ملتا ہے؟ تو امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے، اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع۔ لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، اور ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو۔ بینک بی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو۔ بینک سی 10% رکھتی، 90% دیتی ڈی کو، ڈی دیتا ہے ای کو۔ تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ۔ تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین۔ ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے۔ لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا؟ اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک۔ تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی۔ اسلامک وے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی، کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ دن کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا۔
इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फी इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने की है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तज़किरा कर रहा हूँ क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट वापस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एमिसरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू, इंशाल्लाह करेंगे जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्होंने तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके हैं। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि कुरान में 8 जगह ब्याज के बारे में लिखा गया है कि और अल्लाह ने फरमाया है कि ब्याज से दूर रहो, और जो सूद मतलब जो ब्याज से दूर नहीं रहता तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर खिलाने जाना करता है। ब्याज गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा में इसे 11वें नंबर पर रखा गया है। ब्याज क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और गरीब आदमी और गरीब बनता जाता है। आम तौर पर जब गरीब आदमी लोन लेने जाते हैं तो उसको कौन देते हैं लोन? मतलब बैंक की तरफ से उनको लोन नहीं मिलता। डॉक्टर साहब ने ये जवाब दिया। और अमीर बंदा जब लोन लेने जाता है किसी भी जगह पे तो उनको मतलब बिला शक व शुबे को उनको मिल जाता है। तो इसलिए अमीर और गरीब बनता जाता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ज़कात दिया करे। अल्लाह की तरफ से ये इरशाद है कि ज़कात दिया करे इंसानों में, मतलब जो ज़कात के मुस्तहिक हो, ना कि अमीर को। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे एक शॉर्ट सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी